براہ راست آپ کو لیے چلے گی ابھی اس وقت احتجاج جاری ہے نیو نیوز اور نئی بات ٹی وی کے حوالے سے جو حکومت کی جانب سے اشتہارات بندش کا سلسلہ جاری ہے اس کے لیے صحافتی برادری سڑکوں پر موجود ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ نیو کی سکرین پر آپ یہ مناظر اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کل نہیں ہوں گے، ہم آج بھی صحافی ہیں، کل بھی صحافی ہیں۔ ہمیں اللہ نے قلم کا ہتھیار دیا ہے، ہمیں اللہ نے بولنے کا ہتھیار دیا ہے۔ ہم کل بھی بولتے تھے، آج بھی بولیں گے۔ طلعت حسین کل بھی بولتا تھا، آج بھی بول رہا ہے اور آئندہ بھی بولے گا، اور جناب پورا سچ بولے گا، آپ کی مرضی کا سچ نہیں بولے گا۔ ہم نئی بات اخبار ہو یا نیو ٹی وی ہو یا میرے اور تمام ساتھی ہوں، آپ ان پر اشتہارات کی بندش تو لگا سکتے ہیں، آپ ان کا معاشی قتل عام کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن حاکم وقت کان کھول کر سن لے، تو کل بھی باطل تھا، آج بھی باطل ہے۔ ہم کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہیں۔ ساتھیوں، تھوڑا سا خان صاحب اس صورتحال کو آپ تک پہنچانے کے لیے، آپ تک بتانے کے لیے ہم نے کراچی پریس کلب کے سامنے ایک ٹوکن احتجاج رکھا ہے، اور یہ احتجاج اگر ہماری صدا نہ سنی گئی، حاکم وقت اگر تو واقعی بہرا ہو گیا ہے تو پھر اچھی طرح سے جان لے کہ تو کل حاکم نہیں رہے گا، ہم صحافی رہیں گے، ہمارے پاس قلم رہے گا۔ ہم تجھ سے پہلے جو حاکم تھے بھی یہی کہتے آئے تھے، اور جو آج حاکم ہیں ہم انہیں بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہ کل تھا نہ آج ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے ملتمس ہوں کراچی پریس کلب کے سابق سیکریٹری جناب عامر لطیف صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تیز ہو، تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، جدوجہد تیز ہو۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ دوستو، آواز دبانے کی شرمناک حکومتی کوشش، نیو نیوز اور روزنامہ نئی بات کے سرکاری اشتہارات بند، سینئر صحافی طلعت حسین کا پروگرام شروع کرنے پر حکومت ناراض ہے، چینل بند اور مقدمات قائم کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ مختلف شہروں میں صحافیوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے براہ راست مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر اس وقت شرکا موجود ہیں اور اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کہا کرتے تھے کسی کے باپ کا اشتہار ہے جو تم لوگ اس کو روک سکتے ہو یا دے سکتے ہو، یہی یاد کراتا ہوں خان صاحب، کسی کے باپ کا اخبار نہیں ہے، نہ کسی کے باپ کا اشتہار ہے، عوام کا اخبار ہے، عوام کا اشتہار ہے، ہمارے ٹیکسوں سے آپ نے لیا ہے اور ہمیں ہی واپس کریں گے۔ جو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشتہار روکنے سے کچھ ہو جائے گا تو اب میں آپ کو مفت مشورہ دیتا ہوں، کشتی آپ کی ڈگمگا رہی ہے، ڈگمگا چکی ہے۔ اچھا مشورہ یہ ہے فوری طور پہ اشتہار بحال کر دیں، اپنی جو تھوڑی بہت ساکھ ہے اس کو آپ اس لیے بحال کر لیں کہ کل کو ہماری ہی ضرورت پڑے گی، ہم ہی لوگ ہوں گے، پھر آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے اور کوئی دوسری حکومت ہوگی، اس وقت ہم آپ کو پیارے بھی لگیں گے، محبوب بھی لگیں گے۔ ہمارا فقیروں کا مفت مشورہ مان لیں اور فوری طور پہ اشتہارات بحال کر دیں۔ آخری بات، کراچی پریس کلب، کراچی یونین آف جرنلسٹ مکمل طور پر نیو نیوز اور نئی بات اخبار کے ساتھ کھڑی ہے۔ طلعت حسین سے 10,000 اختلاف لوگوں کو ہو سکتا ہے، لیکن ان کے رائٹ ٹو اسپیک کے خلاف جو بھی بات ہوگی ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اسی کے علاوہ وہ لوگ جو حکومت کے حق میں بول رہے ہیں، اگر ان کو بھی کوئی بولنے سے روکے گا ہم ان کے حق میں بھی یہی بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بند کرو، بند کرو، صحافیوں کا معاشی قتل عام بند کرو، بند کرو۔ ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ، ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ، ایک پہ حملہ۔ میں اس وقت صحافیوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ صحافتی تنظیموں نے نیو نیوز کو دھمکیوں اور اشتہارات کی بندش کی شدید مذمت کی ہے۔ میں پی ایف یو جے کے رہنما جناب جاوید چودھری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جاوید چودھری صاحب اندر موجود ہیں، وہ جب تک تشریف لائیں میں ملتمس ہوں سندھ اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے سجاز کے رہنما جناب محمود ریاض صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تشدد جو کہ
ایسے اعلانات کے ذریعے کیا جا رہا ہے، یہ اس کی طرف سے ہو رہا ہے جو کہ آج بھی تقریروں میں اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنے کو کہتا ہے، جو آج بھی کہتا ہے کہ میں کھیلوں گا، میں 6 بالوں پہ مختلف 6 بالیں کروں گا، لیکن اس سے حق اور سچ کی ایک صحیح ڈیلیوری بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتحاد، وہ حکمران آج ڈاماڈول ہیں، جن کی نظریں اپنی طرف اٹھنے والے تنقید کے تیر بھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ چاہے طلعت حسین کی آواز سے نکلیں، قلم سے نکلیں یا کسی اور صحافی پہ نکلیں۔ آج تو طلعت جیسے لوگ ایک استعارہ بن گئے ہیں، مگر صحافت جس مشکلات کا شکار ہے، وہ اس حکمرانوں کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے، اور اگر ہوش کے ناخن لیں اور صحافیوں کا معاشی قتل عام بند کریں، حق سچ کی آواز میں بالکل روڑے نہ اٹکائیں، اور یہ میچ چاہے ٹیسٹ ہے، ون ڈے ہے یا T20 ہے، اسے ICC کے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہی کھیلیں، اپنی من مرضی نہ کریں، ورنہ نہ کھیل ہوگا نہ میدان ہوگا۔ تیز ہو جدوجہد تیز ہو، تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو، صحافیوں کا معاشی قتل عام بند کرو، بند کرو، صحافیوں کا معاشی قتل عام بند کرو، بند کرو۔ دوستو، میں جناب جاوید چودھری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جاوید چودھری کراچی یونین آف جرنلسٹ اور PFUJ کے عہدیدار رہے ہیں، صحافی رہنما ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، صحافیوں کے حقوق کی جنگ میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہے۔ جناب جاوید چودھری صاحب۔ السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم جس طرح کہ ابھی کچھ دیر پہلے خانزادہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایک دفعہ پھر ہم جو ہے احتجاج کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور بالکل اسی طرح بات ہے کہ نہ ہمارے لیے یہ احتجاج نیا ہے اور نہ حکومتی حربے جو ہمارے لیے نئے کبھی رہے ہیں، اور اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اشتہارات بند کر کے طلعت حسین سمیت وہ تمام لوگ جو کہ حق کی بات کرتے رہے ہیں ان کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے، تو یہ ہمیشہ سے ہر حکومت کی بھول رہی ہے، اور اس حکومت کی تو بہت زیادہ بھول رہی ہے، اور تمام تر اعمال نامے ان کے سامنے آنے کے باوجود یہ حکومت جو ہے اپنے وتیرے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، جس کے بنا پر حکومت کا اب چلچلاؤ بھی سامنے آ گیا، لیکن انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی۔ تو ہم اس احتجاج کے ذریعے یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جتنے مرضی ظلم کر لیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اشتہارات بند کر کے اور آپ کسی کی آواز کو دبا سکتے ہیں تو یہ آپ کی ہمیشہ سے بھول ویسی ہی ہے جیسے کہ اس سے پہلے آمروں کی اور اس سے پہلے جمہوریت نما جتنے ڈکٹیٹر تھے ان کی بھی اسی طرح کی چلن رہا ہے۔ تو ہم یہ بالکل واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ اشتہارات بحال کریں، اور پروگرام پہ جو پابندی لگی ہوئی ہے، جو کہنے کہ پہ پابندی عائد کی ہوئی ہے طلعت حسین صاحب کی، وہ فوری طور پہ بحال کی جائے۔ بصورت دیگر اس احتجاج کا دائرہ کار نہ صرف پورے ملک تک وسیع کر دیا جائے گا، بلکہ حکومت کو اس حوالے سے مناسب جواب اور مناسب اقدامات کرنے پہ مجبور کیا جائے گا۔ شکریہ۔ دوستو، جدوجہد تو شروع ہو چکی ہے، اور آج کے حاکم کو ہم یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو بھی جدوجہد کراچی پریس کلب سے شروع ہوئی ہے اس میں 2 اہم باتیں رہی ہیں۔ پہلی اہم بات تو وہ جدوجہد پورے ملک میں پھیلی ہے، اور دوسری اہم بات کہ وہ ناکام نہیں ہوئی ہے۔ تو آج کے حاکم کو ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھے اور نالائق کابینہ کے مشوروں سے ہٹ کے ذرا مفت مشورے بھی مان لے۔ اور یہ پھر ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آج کا حاکم، آپ آج حاکم ہیں، کل نہیں ہوں گے، ہم آج بھی صحافی ہیں، کل بھی صحافی ہوں گے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں کراچی پریس کلب کے جوائنٹ سیکریٹری جناب محمد اسلم خان سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد اسلم خان۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج پابندی لگی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے،
एक हम 3 अशरों से तो मैं देख रहा हूँ, और मुझसे पहले जो हमारे अकाबरीन हैं, खानज़ादा साहब बता रहे हैं, राशिद अजीज साहब बता रहे हैं, मकसूद यूसी साहब बता रहे हैं, कभी न्यूज़ प्रिंट को हथियार बनाया गया, कभी मुलाजमतों से बरतरफी को जवाब बनाया गया, कभी इश्तिहारात की बंदिश की गई। तो ये कोई नया सिलसिला नहीं है, लेकिन ये भी बात याद रखी जाए कि कराची प्रेस क्लब कभी इस मामले पर पीछे नहीं हटा, और जो इस तरह के हथकंडे इख्तियार किए गए पूरी शिद्दत के साथ उनका जवाब दिया गया। आज का ये अलामती जो एक एहतजाज है वो भी इस बात का सबूत है कि ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, अगर हुक्मरानों ने होश के नाखून नहीं लिए। और जिस तरह खानज़ादा साहब बार बार कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं कि कल उसके साथ क्या होना है, हमने यही रहना है। और ये प्रेस क्लब और उसकी यहाँ से जो जद्दोजहद है वो इस बात की गवाह रही है कि यहाँ से जो तहरीक उठती है वो फिर एक नताइज लेकर ही वापस आती है। अब भी वक्त है कि एक पे हमला हम सब पर हमला है, और हम मुत्तहिद होकर इसका सामना करेंगे। फौरी तौर पर हुकूमत अपने इस जालिमाना फैसले को वापस ले। जी बहुत शुक्रिया आपका। तेज हो जद्दोजहद, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो। एक पे हमला, एक पे हमला, एक पे हमला, एक पे हमला। साज़े गम जुल्मत शब सुबह अलम बोलते हैं, साज़े गम जुल्मत शब सुबह अलम बोलते हैं, जब कोई और नहीं बोलता हम बोलते हैं। बोल जब बंद थे सबके तो हम ही बोलते थे, बोलता कोई नहीं आज भी हम बोलते हैं। मैं PFUJ दस्तूर के सेक्रेटरी जनरल जनाब सोहेल अफजल को इस एहतजाजी मुजाहिरे में खुशामदीद कहता हूँ। और CPNE के रहनुमा जनाब आरिफ बलोच को भी हम इस एहतजाजी मुजाहिरे में खुशामदीद कहते हैं। और अब ये जो मुख्तसर खिताबात का सिलसिला है वो जारी है। मैं मुल्तमिस हूँ साबिक सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब जनाब अरमान साबिर साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अरमान साबिर साहब। एक पे हमला, एक पे हमला, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पाबंदी लगाई गई है ये यकीनन पहली मर्तबा नहीं है, और ये 2018 में जब इमरान खान साहब मीडिया के कंधों पर सवार होकर बरसर इक़्तिदार आए थे, उसके बाद से ही उन्होंने मीडिया को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और बेशुमार जो है वो उस वक्त से लेके आज तक मुसलसल मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। कई लोग हमारे जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं, और कई इदारों में तनख्वाहें कम हुई। ये सारी सिलसिले जो है वो मुसलसल चल रहा है, और इसमें जो है वो कई लोग हमारे जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी वो टेंशन की वजह से, और ज़ाहिर है जब घर का चूल्हा बुझ जाता है तो एक टेंशन होती ही है, और उसमें कई हमारे जो है ऐसे भी साथी हैं जो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। तो ये सिलसिला जो है वो अब भी जारी है, और ये जो पाबंदी लगाई गई है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और ये अपने नवश्ते दीवार पड़ चुके हैं, अपना अंजाम इनको सामने नज़र आ रहा है, लेकिन ये अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रहे। तो हम यहाँ पर यकीनन एक पे हमला सब पे हमला है, और हम इनसे यही मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इसको बहाल किया जाए और पाबंदी जो है ख़त्म की जाए, और तमाम मीडिया इदारों को जहाँ जहाँ पर जिन के इश्तिहारात रोके हुए हैं उन सब के इश्तिहारात दिए जाएँ, और जहाँ जहाँ पेमेंट्स रोकी गई हैं उन सबको पेमेंट्स भी अदा की जाए। बहुत शुक्रिया। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। दोस्तों, सहाफ़ी इत्तिहाद, कारकुन इत्तिहाद, हमारे साथ CPNE सिंध के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब चांडियो साहब मौजूद हैं। हम उन्हें एहतजाजी मुजाहिरे में खुशामदीद भी कहते हैं, और उनसे मुल्तमिस भी हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और CPNE की नुमाइंदगी करते हुए अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला।
दोस्तों CPNE जो एडिटर्स काउंसिल एडिटरों की तंजीम है वो आपका और हमारा साथ चोली दामन का साथ है। हम आपके बगैर नहीं हैं, आप हमारे बगैर हैं, हम आप इकट्ठे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल इस मुल्क में सहाफ़ियों के साथ ख़ास तौर पर मीडिया हाउसेस के साथ है वो किसी ढकी छुपी नहीं है। पेमेंट का मामला हो, आज़ादी इजहार का मामला हो, हर सूरत में पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ हैं। एक तरफ कहते हैं कि जी रियासत मदीना है, ये कैसी रियासत मदीना है कि वक्त हाकिम तो अपना हिसाब किताब देने के लिए हाकिम हो, उनकी दरबार में कोई खड़ा हो जाए तो हिसाब दे, जहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। तो इसलिए हम आपकी इस तहरीक में भरपूर साथ हैं। बहुत शुक्रिया। हो जाओ यहीं से CPNE सिंध जनपद की जो कमेटी है उसके चेयरमैन जनाब ताहिर साहब अपने ख्यालात के इज़हार कर रहे थे। दोस्तों कोई वक्त ज़ाया किए बगैर टेलीविजन में जो डेस्क है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो असाइनमेंट डेस्क एडिटर्स की एसोसिएशन के रहनुमा जनाब एहतशाम खालिद साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। एहतशाम खालिद साहब। जी जी ऐसी आवाज आ रही है, बोलिएगा। हुकूमती कोशिश नियो न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात बंद कर दिए गए। इसके खिलाफ अभी कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया जा रहा है। शरका इज़हार ख्याल कर रहे थे। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम शुरू करने पर हुकूमत नाराज़ है। चैनल बंद और मुकदमात कायम करने की धमकियाँ भी दी गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। सहाफ़ती तंजीमों ने नियो न्यूज़ को धमकियों और इश्तिहारात की बंदिश की शदीद मज़म्मत की है और उन सबका ये कहना है कि एक पर हमला हम सब पर हमला है। मनासिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। नियो न्यूज़ और नई बात के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तानियों की आवाज़ दबाने की शर्मनाक हुकूमती कोशिश। नियो न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात बंद। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन के प्रोग्राम शुरू करने पर हुकूमत नाराज़। चैनल बंद और मुकदमात कायम करने की धमकियाँ दी गई हैं।